बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस साल सूरज ग्रहण रमजान के महीने में आ चुका है। रमजान में एक ऐसा खतरनाक सूरज ग्रहण लगने वाला है जो 29 मार्च हफ्ते के दिन होगा। इसका इंतहाई वक्त, इसकी शुरुआत और इख्तिताम, एक एक चीज, एक एक नुक्ता आपको बताऊंगा। रमजान मुबारक में सूरज ग्रहण कयामत की आखिरी निशानी माना जा रहा है। रब्बे करीम रमजान के महीने में अपनी निशानियों को जाहिर करता है, जिसमें से 400 साल बाद रमजान में सूरज को ग्रहण लग रहा है। दोस्तों, 29 मार्च 2025 का सूरज ग्रहण क्या ये महज एक साइंसी वाकया है या किसी बड़ी प्रेडिक्शन के पूरे होने का इशारा है? क्या हम तारीख के एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां दुनिया एक नाकाबिले यकीन तब्दीली के दहाने पर है? इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे कि माहिरीन फल्कियात के मुताबिक ये सूरज ग्रहण गैर मामूली नौयत का होगा जो रमजान मुबारक के आखिरी दिनों में वकूअ पजीर होगा। कुछ अहादीस में इस बात का जिक्र मिलता है कि कयामत से पहले रमजान में ऐसा सूरज ग्रहण होगा जो जमीन पर बहुत बड़ी हलचल मचा देगा। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या ये वही सूरज ग्रहण है जिसकी प्रेडिक्शन की जा चुकी है? अगर ऐसा है तो उसके बाद दुनिया में कौन सी तब्दीलियां मुतवक्के हैं? हजरत नईम बिन हमाद रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताबुल फितन में एक रिवायत नकल करते हैं कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारे इमाम महदी की निशानी यह है कि रमजान में 2 बार चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण होगा जो पहले कभी नहीं हुआ। और दोस्तों, ये रिवायत हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम मुसाफिरी दौर में दाखिल हो चुके हैं? क्योंकि अभी 14 मार्च 2025 को एक मुकम्मल खूनी चांद ग्रहण ने दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया था और अभी रमजान खत्म नहीं हुआ कि साइंसदानों ने सूरज ग्रहण की वार्निंग भी दे दी है। अगर गौर करें तो ये दोनों वाकयात रमजान में रूनुमा हुए हैं। एक और हदीस में हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कयामत से पहले के आखिरी रमजान में सूरज और चांद ग्रहण होगा। उसके बाद ऐसी आवाज आएगी जो पूरी दुनिया को हिला के रख देगी। 70,000 लोग बेहोश हो जाएंगे, 70,000 बहरे हो जाएंगे और 70,000 अंधे हो जाएंगे। फिर जलजले और कुदरती आफात का ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो जाएगा और इन्हीं हालात में दज्जाल का ज़हूर होगा। ये हदीस इस नजरिए को तकवीयत देती है कि रमजान में होने वाले सूरज ग्रहण महज एक आम फल्कियाती वाकया नहीं होगा, बल्कि ये जमीन पर होने वाली बड़ी तब्दीलियों का पेश खैमा हो सकता है। अगर साइंसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सूरज ग्रहण के दौरान जमीन, चांद और सूरज एक सीध में आ जाते हैं, जिससे जमीन पर कशिश शकल के असरात बढ़ जाते हैं और ये असरात सिर्फ समंदरों पर ही नहीं बल्कि जमीन की अंदरूनी परतों पर भी पड़ते हैं, जिससे आतिश विशान लावा बनकर मुतहरिक हो सकते हैं और जलजलों के इम्कानात कई गुना बढ़ सकते हैं। दोस्तों, इस वक्त दुनिया भर में गैर मामूली वाकयात तेजी के साथ रूनुमा हो रहे हैं। इसराइल और फलस्तीन की जंग, ईरान और इसराइल की कशीदगी, रूस और यूक्रेन की जंग, अमेरिका और यमन की बढ़ती हुई दुश्मनी, ये सब हमें किसी बहुत बड़े आलमी तूफान का इशारा दे रही है। और कुछ ही अरसा पहले अफ्रीका में जमीन के धंसने के वाकयात, कैलिफोर्निया के साहिल पर समंदर में गैर मामूली उतार चढ़ाव और दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में दरियाओं का सुर्ख हो जाना, ये सब वो निशानियां हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब सवाल ये है कि क्या ये सब कुछ किसी बहुत बड़ी तब्दीली की तरफ इशारा है? और क्या 29 मार्च 2025 का सूरज ग्रहण वो इशारा है जिसके बाद दुनिया में वो वाकयात पेश आएंगे जो तारीख में पहले कभी रूनुमा नहीं हुए? अगर हम अहादीस पर गौर करें तो ये वक्त आजमाइश का वक्त होगा। दज्जाल के खुरूज को ऐसा रंग दिया जाएगा कि बहुत सारे लोग इसे हक समझकर इसके पीछे चल पड़ेंगे और कमजोर ईमान वाले गुमराही का शिकार हो जाएंगे। मुसलमानों के लिए एक अजीम आजमाइश का वक्त होगा। अभी ये कहना कबल अज़ वक्त होगा कि आया 29 मार्च 2025 का सूरज ग्रहण वही निशानी है जिसका जिक्र अहादीस में किया गया है, लेकिन ये तय है कि हमें अल्लाह की तरफ रुजू करना होगा, अपने ईमान को मजबूत करना होगा, अपने अमाल की इस्लाह करनी होगी और इन निशानियों को महज इत्तफाकिया समझकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ये वक्त दुनियावी मामलात में गुम होने का नहीं बल्कि अल्लाह ताला की तरफ रुजू करने का, नमाज और दुआ में इजाफा करने का और ईमान को मजीद मजबूत करने का। अल्लाह ताला हमें हर फितने और आजमाइश से महफूज रखे और हमें हक पर साबित कदम रहने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, 3 बुर्ज को 29 मार्च 2025 को रूहानी ताकत मिलने वाली है क्योंकि यह ग्रहण इनके दिमाग को फैज़ रहमत और बरकत देने आया है। दोस्तों, रमजान की आखिरी रातों में एक सूरज ग्रहण होने वाला है जिसका असर तमाम बुर्ज वालों पर कायम होगा। ये ग्रहण पाकिस्तानी वक्त के साथ भी 29 मार्च 2025 दोपहर 1:50 पर शुरू होगा, जिसका इख्तिताम तकरीबन शाम 5:40 तक हो जाएगा। लेकिन इसकी एहतियात 29 मार्च सुबह 8 बजे से लेकर रात 11 बजे तक की जाए तो बेहतर है। वो बुर्ज जिनको रूहानी ताकत मिलेगी उनमें से पहला बुर्ज लिब्रा है। सालों के बाद फिर लिब्रा वालों के लिए फैज और रहमत और इल्हाम का दरवाजा खुलने वाला है। अब वक्त से पहले ये वक्त को देख पाएंगे, कौन अपना है कौन पराया है यह पहचान पाएंगे। और दूसरा बुर्ज कैप्रिकॉर्न है। कैप्रिकॉर्न दुनियावी हवाले से मर्तबे की तरफ तो जा रहे थे, लेकिन इस ग्रहण के बाद अब ये सच और झूठ पहचान लेंगे कि कौन अपना है कौन पराया है। अल्लाह का फैज इनकी आंखों पर होगा। और तीसरा बुर्ज कैंसर है। कैंसर वालों को इल्हामी ताकत और रूहानी ताकत से यह ग्रहण नवाज देगा। तभी अगर ये खामोशी से लोगों को सुनना शुरू करें तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि लोगों का सच इनके सामने वाज़े ना हो।
اب اللہ والو جو حاملہ عورتیں ہیں ان کو باہر مت نکالیے گا، جو کم سن عمر بچے ہیں ان بچوں کو بھی باہر مت نکالیے گا، آسمان کی طرف نگاہ نہیں اٹھائیے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ بچے آپ کے اندھے ہو جائیں، اور جو حاملہ عورتیں ہیں ان کا حمل بھی کہیں ایسا نہ ہو کہ حمل گر جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ سورج کی تیز شعاؤں سے وہ بچہ پیٹ کے اندر ہی کٹ جائے۔ اور اتنی زیادہ بلائیں ہم پر نازل ہوتی ہیں کیونکہ جب سورج اور چاند کو گرہن لگ جاتا ہے تو پوری دنیا میں اندھیرا چھا جاتا ہے، پھر شیطان کی اولادیں باہر نکلتی ہیں۔ اللہ والو اس طریقے کی بہت سی باتیں ہمارے درمیان میں آ رہی ہیں جو قصے کہانیوں کے سوا اور کچھ بھی نہیں، اور سائنسی تبصرہ نگار بھی بہت ساری باتیں کر رہے ہیں۔ اللہ والو آج کی اس ویڈیو میں، اس کوالٹی ویڈیو میں، اس ڈیٹیل ویڈیو میں ہر ایک نقطہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں بتاؤں گا۔ اللہ والو ماہرین سائنسدانوں نے انکشاف کیا ہے کہ دنیا ایک بہت بڑی تبدیلی سے گزرنے والی ہے، اور یہ تبدیلی ایک ایسی خوفناک سورج گرہن کی وجہ سے رونما ہوگی جو دنیا کا نقشہ بدل کر رکھ دے گی۔ سائنسی حلقوں کی طرف سے جاری کردہ رپورٹس کے مطابق ایک ایسا سورج گرہن ہے جو دنیا کی 400 سالہ تاریخ میں اس سے پہلے کبھی ریکارڈ نہیں کیا گیا، اور اگر کیا بھی ہوگا تو وہ بھی تقریباً 400 سال پہلے ہوگا۔ دوستو سورج گرہن کے بارے میں کئی پیشن گوئیاں کی جا رہی ہیں، دنیا بھر میں کئی طرح کے تبصرے جاری ہیں، اس کے نتیجے میں ہونے والی تبدیلیوں کے بارے میں کئی طرح کے اندازے لگائے جا رہے ہیں، اس کے سارے پہلوؤں کا جائزہ لیا جا رہا ہے، جس کے بعد ایک اور خبر سامنے آئی ہے کہ یہ سورج گرہن دنیا پر دوسری بہت سی تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ شدید قسم کے زلزلوں کا سبب بھی بنے گا۔ امریکی زیولوجیکل سروے نے اپنی رپورٹس میں جاری کیا ہے جس میں انہوں نے دھاتوں کے بارے میں بتایا ہے کہ جہاں پر زلزلوں کے لیے حساس حیثیت رکھتے ہیں ان مقامات کے نیچے زمین کی گہرائی میں موجود ٹیکٹونک پلیٹس جو ہیں وہ اپنی پوزیشن سے ہل جائیں گی اور وہ رگڑنے کے بعد اوپر کی طرف اٹھ جائیں گی، جو کہ زلزلے کی علامت ہیں۔ اللہ والو یہ ساری باتیں ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی بتا دی تھیں کہ زلزلے کس وجہ سے آتے ہیں، لیکن جو امریکی سائنسز ریسرچ والے ہیں، جو زیولوجیکل والے ہیں، ان کے اندازوں کے مطابق زلزلہ یہ تسلسل نہایت شدت اختیار کرنے والا ہے جو کہ بڑے بڑے شہروں کو نیست و نابود کر دے گا۔ ناظرین اس عالمی خبر کو اگر اسلامی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو کئی ایسے پہلو سامنے آتے ہیں جو ہم مسلمانوں کے لیے تصور کرنا بھی اور یہ بالکل ہی بدل دینے والی بات ہے، لیکن سائنس کیونکہ اسلام کو فالو نہیں کرتی، البتہ اپنی ہر ریسرچ کے انکشافات وہ لوگ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہی کرتے ہیں۔ سائنسدانوں کی پیشن گوئی کے مطابق یہ سورج گرہن اسلامی مہینے رمضان المبارک میں واقع ہوگا اور یہ اتنا خطرناک ہوگا کہ جو پوری دنیا کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دے گا۔ اگر غور کیا جائے تو یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح مسلمانوں کو قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں پہلے بتا دی ہیں، جن میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ قیامت کی سب سے بڑی نشانی کے ظہور سے پہلے جو رمضان المبارک آئے گا اس میں کئی خوفناک واقعات ہوں گے، سورج گرہن بھی ہوگا اور زلزلے بھی آئیں گے، تو یہ ساری صورتحال اس طرف اشارہ کر رہی ہے کہ شاید یہ قیامت سے پہلے کا ہی رمضان ہے جو ہم لوگ اس وقت گزار رہے ہیں۔ دوستو اس سلسلے میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت سے پہلے آخری رمضان میں ایک مکمل سورج گرہن واقع ہوگا جس کے بعد پوری دنیا میں ایک ایسی آواز گونجے گی جس کے ماخذ کے بارے میں کسی کو علم نہیں ہوگا کہ یہ آواز دنیا کے لوگوں کو اس قدر دہشت زدہ کر دے گی کہ 70,000 کے قریب لوگ اس آواز کے خوف سے بے ہوش ہو جائیں گے، 70,000 کے قریب لوگ بہرے اور اندھے ہو جائیں گے، اور اس آواز کے بعد ایسے رمضان المبارک میں دنیا کے مختلف حصوں میں شدید زلزلوں کا سلسلہ بھی شروع ہو جائے گا جس سے پوری دنیا میں تباہی پھیلے گی۔ انہی زلزلوں کے دوران یہ اس کے بعد دجال کا ظہور بھی ہو جائے گا اور اس کے کچھ عرصے بعد اسلام کا آخری مارکا بھی لڑا جائے گا جس کے لیے حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور انہی دنوں میں ہوگا۔ دوستو سورج گرہن کے اعلان کے بعد کچھ ہی دنوں بعد ایک اور امریکہ کے زیولوجیکل ریسرچ سروے نے ان کی طرف سے ایک رپورٹ شائع کی گئی ہے جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ امریکہ کے 7 سے 8 مقامات اس وقت زلزلے کی شدید لپیٹ میں ہیں۔ اللہ والو ان مقامات پر اگر زلزلہ آیا تو انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ ٹیکٹونک پلیٹس جو سورج کی روشنی ہے اس کو دیکھ کر اوپر کی طرف آ جائیں گی اور زلزلہ پیدا ہو جائے گا جس کی وجہ سے امریکہ کے 7 سے 8 علاقے شدید متاثر ہوں گے۔ اب اللہ والو آپ تائیوان کا حال ہی دیکھ لیں، جو کچھ عرصہ پہلے وہاں پر زلزلہ آیا تھا، پورا ملک اس زلزلے کی لپیٹ میں آ گیا تھا۔ تائیوان بہت زیادہ اوپر کا ملک تھا، یعنی کہ اگر ہم اس کو آج کے جدید دور کے اعتبار سے دیکھیں تو تائیوان ہر طرح سے اپنے آپ کو سیکیور سمجھتا تھا۔ جو اس نے بلڈنگز بنائی تھی، اونچی اونچی عمارتیں بنائی تھیں، اس کا سٹرکچر جو اس نے ڈیزائن کیا تھا وہ زلزلہ پروف تھا، لیکن وہ لوگ یہ بات بھول گئے تھے کہ اللہ رب العالمین ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، میرے رب کی شان ہر چیز سے اونچی ہے، میرے رب کی ذات اور صفات کن فیکون ہے۔ اگر ان کو اس بات کا ادراک ہوتا تو پھر وہ لوگ اس عمارتوں کو بنانے کے بعد بھی اللہ رب العالمین کے آگے سجدہ ریز ہوتے، لیکن اللہ پاک نے ان کو توفیق ہی نہیں دی، تو اللہ پاک نے اپنی نشانی کے ذریعے ان کو بتایا، اور جیسا خطرناک قسم کا زلزلہ وہاں پر ریکارڈ کیا گیا ہے یہ آپ لوگوں کے آگے کی ہی بات ہے، کیونکہ اب امریکہ بھی اپنے 7 سے 8 مقامات کو ظاہر کرتے ہوئے بتا رہا ہے کہ ہم لوگ اس تباہی کی زد میں آ رہے ہیں۔ دوستو یہ بہت سارے معاملات ایسے ہیں جو کہ قیامت کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ والو یہ ساری باتیں آپ کو بتانے کا مقصد کیا ہے کہ آپ ان چیزوں کو سمجھ سکیں کہ قیامت سے پہلے جو گونج سنائی دے گی وہ گونج ابھی تک سنائی نہیں دی گئی ہے۔
اللہ والو آج 27 رمضان المبارک جمعۃ الوداع کا دن ہے اور کل 28واں روزہ ہفتے کے دن ہوگا، اور میں آج اس ویڈیو کو 27ویں روزے میں جمعۃ الوداع کے دن اپلوڈ کر رہا ہوں۔ تو اللہ والو آپ خود اس بات کا اندازہ لگا لیں کہ ابھی تک وہ آواز سنائی نہیں دی گئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آواز اتنی تیزی سے بلند ہوگی کہ ہر بندہ اس آواز کو سن سکے گا، لیکن وہ آواز کہاں سے آئے گی اس کا اندازہ کوئی بھی نہیں لگا پائے گا۔ اللہ والو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق جو قیامت قائم ہوگی، لیکن ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے، اور آپ لوگوں کو جو عمل میں بتانے جا رہا ہوں، وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، وہ وظیفہ بھی بڑا مستند اور ایسا عمل ہے جو انشاءاللہ العزیز آپ کے لیے مددگار ثابت ہوگا۔ اللہ والو جتنی باتیں میں نے ابھی تک آپ لوگوں کو بتائیں وہ تمام کی تمام باتیں نیوز اور جو احادیث کی روشنی میں ہے، میں نے ان دونوں کو رکھ کر ایک کوالٹی ویڈیو بنانے کی کوشش کی ہے۔ اللہ والو وہ میں نے آپ کے سامنے خبر رکھ دی ہے۔ اب چلتے ہیں عمل کی طرف، اب چلتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف۔ اللہ والو چاند کو گرہن کیسے لگتا ہے، سورج کو گرہن کیسے لگتا ہے، میں نے آپ کو سائنٹیفک ریسرچ کے اکارڈنگ بتانے کی کوشش کی ہے، لیکن اب اسلامک روح کی نظر سے بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ان چیزوں کے بارے میں اسلام ہمیں کیا کہتا ہے۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت قاسم جب اس دنیا سے انتقال فرما گئے تو اس وقت سورج کو گرہن لگا ہوا تھا، اور لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ گرہن حضرت قاسم علیہ السلام کی وفات کی وجہ سے لگا ہے۔ جب یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سورج گرہن کا لگنا اور چاند گرہن کا لگنا یہ کسی کی موت یا زندگی سے کوئی تعلق نہیں رکھتا، بلکہ یہ اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، سورج گرہن کے وقت اور چاند گرہن کے وقت بہت سی ایسی کہانیاں سنائی جاتی ہیں جن کا اسلام سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں، لہٰذا اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں، ہمارا اسلام جو حکم دیتا ہے اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں، نہ کہ مختلف کہانیوں کو سن کر ان پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ تو دوستو، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے جو لوگ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را ابھی ہمارے چینل اوکے کوڈز کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں تاکہ آپ کا بھی اس کار خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو شروع سے انت تک لازمی دیکھیے گا، ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والو، سورج گرہن کے وقت ہمیں کیا عمل کرنا چاہیے، کس طریقے سے کرنا چاہیے، طریقہ کار اچھی طرح سے سن لیں اور سمجھ لیں۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ سورج کو گرہن لگا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایسی کیفیت طاری ہوئی جیسے قیامت آ گئی ہو۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تشریف فرما ہوئے اور نماز پڑھی، بہت ہی لمبے قیام، رکوع اور سجدے اور سجود کے ساتھ آپ نے اپنی نماز کو مکمل کیا، اور آپ کو جو صحابہ کرام نے ایسا کرتے ہوئے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا تو انہوں نے دیکھ کر فرمایا کہ یہ نشانیاں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، یہ کسی کی موت یا زندگی کی وجہ سے نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ جب تم کوئی ایسی بات دیکھو تو اللہ کے ذکر اور دعا اور استغفار کی طرف دوڑا کرو۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، اس سے ثابت ہوا کہ جب بھی سورج گرہن لگے یا پھر چاند کو گرہن لگے تو آپ لوگوں نے کیا عمل کرنا ہے اور کس طریقے سے کرنا ہے۔ دوستو، جب سورج گرہن لگے تو آپ نماز کسوف ادا کریں، یعنی کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، اور جب چاند گرہن لگے تو نماز خسوف ادا کریں، اس وقت بھی 2 نوافل پڑھیں، اور ان نوافل کی نیت آپ نے کیسے کرنی ہے، جیسے آپ دوسرے نوافل پڑھتے ہیں۔ پہلی رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد آپ کوئی سی بھی سورہ مبارکہ پڑھ سکتے ہیں، دوسری رکعت میں بھی آپ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورہ مبارکہ پڑھ سکتے ہیں۔ ایک تو عمل آپ نے یہ کرنا ہے کہ یعنی نماز کسوف یا خسوف جو پڑھی جاتی ہے وہ تو چاند گرہن میں پڑھی جاتی ہے، لیکن نماز کسوف جو پڑھی جاتی ہے وہ سورج گرہن میں پڑھی جاتی ہے، اور اس بار جو سورج گرہن لگنے والا ہے وہ بہت زیادہ تیز لگنے والا ہے، بالکل ایک لائن میں، ایک سٹریٹ لائن میں چاند بھی اور سورج دونوں آنے والے ہیں، یعنی کہ دن کے اندر اندھیرا چھا جائے گا۔ تو اللہ والو باہر نکلنے سے اجتناب کریں، کیونکہ جو سورج اور چاند کو ٹکرا کر روشنی ہمیں ملے گی وہ روشنی ہمیں متاثر کرے گی، کیونکہ روزانہ جو ہم سورج کی روشنی حاصل کرتے ہیں وہ ہمارے جسم کو تر و تازہ کرتی ہے، لیکن اس بار جو روشنی ملے گی بڑی منفرد ملے گی۔ تو اللہ والو، آپ لوگوں نے بالکل بھی فکر نہیں کرنی، اور نہ ہی آپ نے یہ سوچنا ہے کہ میں باہر نکلا تو میرے سر میں درد ہو رہا ہے، سورج کی شعائیں برداشت نہیں ہو رہی، میں بے ہوش ہونے والا ہوں یا میں بے ہوش ہونے والی ہوں۔ بہتر تو یہ چیز ہے کہ آپ وسوسوں میں نہ پڑیں اور اپنے گھر میں موجود رہیں، اللہ والو باہر نہ نکلیں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ جو روشنی نکلے گی وہ ہمارے جسم کے لیے ایک نئی روشنی ہوگی، کیونکہ وہ 400 سال کے بعد ایسی روشنی نکل رہی ہے جو کہ زمین، سورج اور چاند تینوں کو ایک سٹریٹ لائن کے اندر آ گئے ہیں، اور روشنی ان کو ٹکرا کر جب ہم تک پہنچ رہی ہے تو اللہ والو روزانہ جو روشنی ہمیں سورج کی ملتی ہے وہ ڈائریکٹ پیٹ کی طرف سے ملتی ہے، ہم اس روشنی کے عادی ہیں، اس لیے ہماری باڈی اس روشنی کو دیکھ کر کچھ نہیں کرتی، لیکن جب ہمیں سورج گرہن والی روشنی ملے گی تو اللہ والو اس سے ہمارے جسم کے اندر بہت ساری چیزیں پیدا ہو سکتی ہیں، مثلا دانوں کا نکل آنا، رنگ کا کالا ہو جانا، رنگ کا جل جانا، اس کے علاوہ چکر آنا، آنکھیں دھندلی ہو جانا، بہت سارے ایسے سائنسی پروف ہیں، آپ کے ساتھ انکشافات ہو سکتے ہیں، لیکن آپ لوگوں نے وسوسے میں نہیں پڑنا، کامل ایمان کے ساتھ اس وقت کو آپ لوگوں نے برداشت کرنا ہے۔ اب اللہ والو دوسرا عمل سماعت کریں، جو آپ نے عمل کرنا ہے وہ استغفار کا عمل ہے۔ اللہ والو استغفار بہت سارے ہیں، آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ پڑھیں گے تو یہ بھی بڑا مستند عمل ہے۔ اگر آپ لوگ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو پڑھیں گے
तो ये भी गुनाहों को बख्शिश की तरफ लेकर जाता है। अगर आप अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार पढ़ेंगे तो वो भी आपको इसी तरफ लेकर जाएगा। अल्लाह वालों, मेरी आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि उस वक्त आप लोग बाहर ना निकलें, क्योंकि ये जो सूरज ग्रहण है ये यूरोपीय ममालिक में तो बहुत तेज निकलेगा, वहां तो जलजले आने वाले हैं और आएंगे जलजले, लेकिन वो हमारी पाकिस्तानी साइड पर या इंडिया साइड पर या बांग्लादेश यानी कि एशिया के अंदर जो भी लगते हैं, साउथ अफ्रीका, सऊदी अरेबिया और दुबई के जितने भी लगते हैं, उन सब के अंदर तो कम आएंगे, लेकिन आएंगे जरूर, नुकसान पहुंचाने वाले लाजमी आएंगे। तो अल्लाह वालों, जलजले से तो हम बच सकते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग दुआ करेंगे कि या रब्बुल आलमीन हमें जलजलों की जद से भी बचा, क्योंकि जो तबाही जलजलों से होती है आप लोग खुद जानते हैं, और गुनाह जिस तरह के आम हैं अल्लाह वालों कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए अल्लाह पाक से नियत भी करेंगे और दुआ भी करेंगे। अल्लाह वालों, लैलतुल कदर की रात में भी सूरज ग्रहण के हवाले से दुआ की थी, और दोस्तों मुझे बहुत सारे मैसेजेस भी आ रहे थे, कॉल्स आ रही थी, और मस्जिद में भी लोग इस चीज के बारे में पूछने आ रहे थे कि हजरत इस तरीके से हो रहा है तो हमें क्या करना चाहिए। तो अल्लाह वालों, मैं आप लोगों से यही बात कहना चाहता हूं कि कोशिश करें कि घर में रहें, घर से बाहर फजूल ना निकलें तो बेहतर है। बस जो नमाज पढ़ने के लिए निकलेंगे जोहर की, बस उस नमाज के लिए निकले। कोशिश करें कि मस्जिद अगर करीब है तो नमाज के लिए निकल जाएं, वरना नमाज भी अपने घर में पढ़ें। कोई आपका बड़ा भाई है तो वो जमात करवा ले, इंशाल्लाह जमात हो जाएगी। अल्लाह वालों, इस तरीके से भी आप लोग अपने घर में नमाज का एहतमाम कर सकते हैं। कोशिश करें कि बाहर जाने से इज्तनाब करें, क्योंकि ये जो सूरज ग्रहण निकलेगा इसका मैंने आपको प्रॉपर सारा टाइम बता दिया है कि ये किस वक्त से लेकर किस वक्त तक जारी रहेगा। तो दोस्तों आप कोशिश करें कि उस वक्त आप लोग बाहर ना जाएं। और अल्लाह वालों, जो हामला खवातीन हैं उनसे हाथ जोड़कर गुजारिश है, क्योंकि आप लोग जिस पोजीशन में होती हैं उस पोजीशन के अंदर आपकी सांस का, आपकी डाइट का, हर चीज का ख्याल रखना बहुत जरूरी हो जाता है। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर कहता हूं कि बाहर मत निकलिएगा, ना छत पर जाइएगा, अपने घर में अपने कमरों में आप लोग कुरान पाक की तिलावत करें, ज्यादा से ज्यादा अल्लाह पाक से दुआ करें, जो वजीफा बता रहा हूं वो वजीफा करें, इंशाअल्लाहुल अजीज बहुत सारे फायदे होंगे। तो अल्लाह वालों, आप लोगों ने पहले नंबर पर 2 नवाफिल पढ़ लिए, जो नमाज कसूफ है वो आपने पढ़ ली, यानी कि जो नबवी अमल में आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूं। अल्लाह वालों, आप लोगों ने बिलखसूस इसको कर लेना है, क्योंकि इसकी हैसियत है, इसका एक वजूद है जो मैं आपके आगे बयान कर रहा हूं। अल्लाह वालों, दूसरे नंबर पर आप लोगों ने अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है। अस्तगफिरुल्लाह के अलावा भी बहुत सारे इस्तगफार हैं, आप उनमें से भी कोई पढ़ सकते हैं। आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 313 बार पढ़ना है, यानी कि कसरत से आप लोगों ने पढ़ना है। 313 की जो तादाद है वो कसरत में आ जाती है। अल्लाह वालों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी